اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس ڈی ٹائمز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کی میزبان ہمنا ہاشمی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں اور مغفرت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سحری اور افطاری کی خوب رونقیں ہوتی ہیں۔ مسلمان خوب جو ہے وہ نماز، قرآن اس طرف بھرپور توجہ دیتے ہیں، اور پوری کوشش تمام مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے کی برکتیں جو ہے وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اہتمام کس طرح سے کیا کرتے تھے، رمضان المبارک کی قرآن کریم میں اور احادیث میں کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ گیسٹ موجود ہے علامہ عبدالماجد بٹو صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ثنا خان مصطفیٰ ہے، طارق ندیم سعیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کی ذات کا احسان۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اور بٹو صاحب، پہلا سوال میں آپ سے کروں گی کہ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمنا صاحبہ میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بہت مشکور ہوں کہ بہترین موقع اور برکت والے مہینے میں سامعین و ناظرین سے مخاطب ہونے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ ہمیں زندگیوں میں دوبارہ ملا، اور ہم انشاءاللہ اس کی برکات و فیوز سے مستفید ہوں گے۔ تو یہ مہینہ جو ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بخشنے کا ایک بہانہ بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بدبخت ہے۔ اسی طرح جو والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کروا سکے وہ بھی بدبخت ہے۔ تو رمضان ایک ریہرسل کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم جو اعمال کریں گے، جو عبادات کریں گے، جو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو پورے اگلے 11 ماہ اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اور اس ماہ میں نوافل جو ہیں وہ فرائض کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں، اور فرائض 700 گنا زیادہ فضیلت اختیار کر جاتے ہیں۔ اور یہ خاص جو اہمیت ہے رمضان کی، یہ صرف اسی دین میں جو ضابطۂ حیات دین ہے، پہلے جتنے ادیان آئے، پہلے جتنے مذاہب آئے، وہ عبادات کا طریقہ سکھاتے تھے۔ یہ مذہب جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے، اس میں صحت کے اصول بھی شامل ہیں، اس میں جینے کے اصول شامل ہیں، اس میں زندگی کے اصول شامل ہیں۔ اس دین کا نماز اس کا حصہ ہے، مکمل دین نہیں۔ روزہ اس کا حصہ ہے، مکمل دین نہیں۔ عبادات اس کا حصہ ہے۔ مکمل دین تو وہ ہے چھتری کے نیچے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے مطابق، اسوہ رسول کے مطابق ہم جیسے زندگی گزاریں گے، وہ یہ ہے۔ لیکن یہ خصوصی چیز جو ہمیں ملی، یہ پہلے کبھی نہیں ملی، کسی دین کو نہیں ملی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یا اللہ، پہلی امتیں جو ہیں 1500 سال، 2000 سال، 3000 سال، یہ 1500 سال جو نوح علیہ السلام کی بتائی جاتی ہے، یہ صرف تبلیغ ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی جو عمر ہے وہ تو مفسرین 2000 سال سے بھی زیادہ لکھتے ہیں۔ تو حضور نے جب یہ سوچا کہ پہلی امتیں ہیں ان کی عمریں 60 سال سے زیادہ، 70 سال سے زیادہ، یا اس سے بھی کئی یہ تو امت محمدی کی، تو حضور کے ذہن میں یہ ہے کہ میری امت کی عمر 60 70 اور باقی امتوں کی 1500 سال، 2000، تو میری امت پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ نے اس نعمت کے طور پر یہ اس دین کو خاصہ دیا کہ پہلے نہیں تھا کہ وقت کے بدلنے کے ساتھ عبادتوں کی اہمیت اور جگہ کے بدلنے کے ساتھ عبادتوں کی اہمیت، پہلے ایسے نہیں، کسی مذہب میں کسی نبی کے پاس یہ سہولت نہیں آئی، بلکہ پہلے انبیاء کے ہاں تو یہ تھا کہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی عبادت کرنے کی، وہیں پہ عبادت کرتے تو قبول ہوتی تھی، اس کے علاوہ عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، پہلی بات تو کہ پورا قرہ ارض، پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی، یعنی جہاں بھی سجدہ کرو گے قبول، سبحان۔ لیکن یہ جو خاصیت بھی جگہ کے بدلنے کے ساتھ اور وقت کے بدلنے کے ساتھ اہمیت، کہ جب جگہ بدلو گے، یعنی گھر میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز، مسجد میں نماز پڑھو گے تو 10 نمازوں کا ثواب، وہی نماز مسجد میں جا کے اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، وہی نماز اب مسجد نبوی میں پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، وہی نماز اب بیت اللہ شریف میں پڑھو گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ جگہ بدلتی گئی تو اہمیت بدلتی گئی۔
اسی طرح وقت بدلنے کے ساتھ اہمیت بدلی کہ عام دنوں میں جو عبادت کی اس کا اور ثواب، جو رمضان المبارک میں عبادت کی اس کا اور ثواب۔ جب حضور کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلی امتیں لمبی عمر پانے کے باعث زیادہ مرتبہ پا جائیں گی، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ خیر من الف شہر، کہ یہاں ایک شب قدر آئے گی اس رمضان میں، ایک رات کھڑا ہو جائے گا تو حضور کا امتی تو پچھلی امتوں کے 10,000 یا 20,000 یا جتنے بھی سال ہیں وہ ایک رات ہی اس کے برابر ہو جائے گی۔ تو یہ رمضان خاص رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ اللہ رب العزت نے خاص نوازنے کے لیے دیا ہے، اور ہم اس میں یہ احساس بھی ہمیں ہوتا ہے کہ غریب کی زندگی کسی، اگرچہ ہم اپنی زندگیاں بدل چکے ہیں کہ دسترخوان وسیع اتنا کر لیتے ہیں، سحری کا دسترخوان اور افطاری کا دسترخوان، اور اس میں ہم خرافات اور فضولیات میں بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کی اصل جو روح ہے کہ پورا دن بھوکا پیاسا رہنے سے جو اس جسم کو ہم پوری زندگی پالتے ہیں، انسان تو دو حصوں پر مشتمل ہے، یہ جسم ہے، ایک روح ہے، تو روح کو ہم خوراک نہیں دیتے، وہ کمزور، روح کی خوراک ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو ہم کمزور کیے ہوئے، تو یہ ایک مہینہ آتا ہے کہ روح کو مضبوط کرو عبادات کر کے، اللہ کو یاد کر کے، تلاوت کر کے اس روح کو مضبوط کرو، اس جسم کو بھوک دو، کچھ کمزور کرو، تو ہم وہ کسر نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ اصل روح یہ ہے کہ ہمیں یہ بھوک، یہ پیاس اعلیٰ مرتبہ دلانے کے ساتھ ساتھ، فضیلت دلانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی احساس دلاتی ہے جو نادار لوگ ہیں، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، وہ دن کیسے گزارتے ہیں، جو غریب ہیں وہ دن کیسے گزارتے ہیں۔ تو ہمیں یہ زندگی کا توازن بنانے کے لیے اللہ نے خاص یہ رمضان دیا کہ ہمیں غریبوں کا بھی احساس ہو، ناداروں کا بھی احساس ہو، اور اس جسم کو بھی کچھ ہم کم کر کے روح کو مضبوط کریں، کیونکہ اصل انسان تو روح ہے، یہ تو اس کی سواری ہے۔ جی سواری کو جو سوار حکم دیتا ہے ادھر چلو ادھر چلو، یہ سواری اسے لے جاتی۔ ہم نے اس سواری کو پورا سال خوراک دے دے کے اتنا مضبوط کر دیا، اور سوار کو، یعنی سوار جو روح ہے اس کی خوراک ہے اللہ کا ذکر، عبادات، اس کو ہم نے بھوکا رکھ رکھ کے کمزور کر دیا۔ تو اب سوار کمزور، سواری مضبوط، تو یہ مہینہ ہوتا ہے کہ اس سواری کو بھی کمزور کر کے اس سوار کے تابع کریں، تاکہ زندگی بہترین بننے کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بہترین بن جائے۔ اور اللہ رب العزت کا کرم دیکھو، اور نبی کی اس رحمت للعالمین، نبی کی اس امت پر خاص رحمت دیکھو۔ کبھی بھی کسی مذہب میں پیچھے مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک نیکی ہوتی تھی تو اس کا اجر جو ہے ایک ہی ملتا تھا۔ تو یہ خاص رحمت ہے کہ یہاں ایک نیکی کا اجر کئی گنا ہوتا۔ السلام علیکم کہا تو 10 نیکیاں، سبحان اللہ کہا تو 10 نیکیاں، پھر رمضان میں 700 نیکی، 1000 نیکیاں، تو اللہ نے ایک ایک عمل کی کتنی نیکیاں۔ اور ادھر سے خاص رحمت دیکھو کہ گناہ کر لو تو ایک گناہ، جتنا مرضی بڑا کر لو ایک، چاہے وہ رمضان میں بھی کر لو ایک، لیکن نیکی چھوٹی سے چھوٹی کریں تو بخشش کا بہانہ یہ کہ کئی گنا اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ایک بات کہ نیکی نیت سے ہی لکھی جاتی ہے کہ میں نے یہاں بیٹھے نیکی کر لی کہ آج رمضان میں فلاں کو روزہ کھلواؤں گا، تو میں یہاں مر گیا، باہر نہ نکل سکا یا اس نیکی تک نہ پہنچ سکا تو میرے نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ اور اگر میں یہاں گناہ کا ارادہ کر لوں تو گناہ سرزد کرنے سے، جب میں مر جاؤں گناہ نہ کر سکوں تو نامہ اعمال میں نہیں، یعنی گناہ سرزد کرنے سے لکھا جاتا ہے اور نیکی نیت سے لکھی۔